بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ ان مہینوں میں شمار ہوتا ہے جن کے بہت سارے فضائل احادیث مبارکہ میں بیان ہوئے ہیں۔ اس مہینے میں دوسری عبادات کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھنا ثابت ہے، بلکہ بعض روایات میں تو آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے مہینے میں پورے روزے رکھتے تھے، یعنی پورے مہینے میں آپ روزہ رکھتے تھے۔ تو روزہ اس مہینے کی خاص عبادت ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ چونکہ یہ رمضان کی تمہید ہے، رمضان سے پہلے ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان سے پہلے اس مہینے میں روزہ رکھ کر صحابہ کو ترغیب دیتے تھے اور رمضان کے حوالے سے ان کی ذہن سازی فرماتے تھے۔ یہ ایک طرح کی گویا روحانی تیاری ہے کہ انسان رمضان سے پہلے کچھ روزے رکھے، بھوک پیاس برداشت کرے، تاکہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آئے جس کے روزے فرض ہیں تو وہ روزے رکھنا انسان کے لیے آسان ہو جائے۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ لم ارک تصوم من شہر من الشہور ما تصوم من شعبان، کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ دیگر مہینوں میں سے کسی مہینے میں اس طرح اہتمام سے روزہ نہیں رکھتے جس طرح آپ شعبان کے مہینے میں اہتمام سے روزہ رکھتے ہیں، کثرت سے روزہ رکھتے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ سوال پوچھنے کا مقصد یہ تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا، قال ذاک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان، کہ یہ رجب اور رمضان کے درمیان ایک ایسا مہینہ ہے جس سے اکثر لوگ غافل رہتے ہیں، یعنی اس کے حوالے سے غفلت کا ارتکاب کرتے ہیں۔ وَهُوَ شَهْرٌ، جبکہ یہ وہ مہینہ ہے یرفع فیہ الاعمال الی رب العالمین، کہ اس ماہ میں، اس مہینے میں لوگوں کے اعمال رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، یعنی خصوصی طور پر لوگوں کے اعمال اس مہینے میں اللہ رب العزت کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ اور یا یہ مطلب ہوگا کہ اس مہینے میں اعمال کا خاص ثواب ہوتا ہے۔ تو فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ میرا عمل اللہ کی طرف اٹھایا جائے اور اس وقت میں روزے سے ہوں، یعنی اللہ کے سامنے میرا جو ریسنٹ عمل ہے وہ پیش ہو تو وہ روزہ ہو۔ ایک اور روایت ہے مسند ابو یعلا کی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، قلت یا رسول اللہ، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، احب الشہور الیک ان تصومہ
شعبان کہ آپ کے نزدیک آپ کے ہاں پسندیدہ مہینہ جس میں آپ روزہ رکھیں وہ شعبان ہے، یعنی روزہ رکھنے کے حوالے سے آپ کو سب سے پسند جو مہینہ ہے وہ شعبان ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ یکتب علی کل نفس میتۃ تلک السنہ۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس سال جتنے لوگوں کے مقدر میں موت ہوتی ہے ان کی موت اس مہینے میں لکھ دی جاتی ہے، یعنی موت کے پروانے پر دستخط اس مہینے میں کیا جاتا ہے۔ فَأُحِبُّ أَن يَأْتِيَ أَجَلِي وَأَنَا صَائِمٌ۔ آپ نے فرمایا مجھے یہ بات پسند ہے کہ میرا وصال نامہ لکھا جائے اس حال میں کہ میں روزے سے ہوں، یعنی میں اس مہینے میں اس وجہ سے کثرت سے روزے رکھتا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں، مجھے یہ پسند ہے کہ جب میرا وصال نامہ اس مہینے میں لکھا جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ ابو داؤد کی ایک روایت ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لم یکن یصوم من السنة شہرا تاما الا شعبان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے کے پورے روزے نہیں رکھتے تھے سوائے شعبان کے۔ یصلہ برمضان، آپ شعبان کے روزوں کو رمضان کے ساتھ ملا دیتے تھے۔ مطلب یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان المبارک میں، شعبان معظم میں کثرت سے روزے تو رکھتے ہی تھے، کبھی کبھار آپ پورے شعبان کے روزے بھی رکھتے تھے، اور اس طرح روزہ رکھتے کہ شعبان کے روزوں کو رمضان کے روزوں کے ساتھ ملا دیتے تھے۔ لیکن اس میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے روزہ رکھتے ہوئے کہ ہماری استطاعت ہے کہ نہیں، اور ہمارے پاس وہ جسمانی قوت ہے کہ نہیں کہ ہم کثرت سے اس مہینے میں، شعبان کے مہینے میں روزے رکھیں اور اس کا ہماری صحت پر اثر نہ ہو، کیونکہ آگے رمضان کا مہینہ ہے جس کے روزے فرض ہیں۔ شعبان کے روزے تو نفل ہیں، ثواب اپنی جگہ، لیکن یہ نفل روزے ہیں۔ تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے روزہ رکھتے ہوئے کہ اتنے زیادہ روزے بھی نہ رکھے جائیں اس مہینے میں کہ انسان کو رمضان المبارک میں پہنچتے پہنچتے کمزوری محسوس ہو اور اس کے رمضان کے روزے اس کی وجہ سے متاثر ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات الگ ہے، کیونکہ نبی ہیں، نبی کی روحانی طاقت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، جسمانی طاقت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ کچھ صحابہ کو آپ نے یہ فرمایا جو پے در پہ روزے رکھ رہے تھے، آپ نے ان کو منع کر کے فرمایا کہ آپ میری تقلید مت کرو اس معاملے میں، کیونکہ مجھے کھلایا بھی جاتا ہے، پلایا بھی جاتا ہے۔ اب اس کے کیا مطلب ہے اللہ ہی جانے، ممکن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روزے کی حالت میں روحانی طور پر اللہ رب العزت کی طرف سے خصوصی قوت طاقت عطا کی جاتی ہو، یا جنت سے رزق آپ کو
کھلایا جاتا ہو، جو بھی صورت ہو۔ معلوم ہوا کہ ہم اس طرح کے نفلی عبادات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو بہو پیروی کرنے کی قدرت نہیں رکھتے، اس لیے شعبان کے روزے رکھتے ہوئے بھی اس بات کا خیال رکھا جائے۔ اگر کسی کو استطاعت ہے، طاقت ہے تو وہ رکھے، پورے روزے بھی رکھے، لیکن اگر کمزوری محسوس ہونے کا خطرہ ہو، اس کی وجہ سے رمضان متاثر ہونے کا خطرہ ہو، تو ایسے شخص کو زیادہ روزے نہیں رکھنے چاہیے۔ کچھ روزے رکھے، ایک دن چھوڑ کے ایک رکھے، 2 دن چھوڑ کے رکھے، سمجھے ہفتے میں 1 دن رکھے، تو کچھ نہ کچھ روزے تو رکھے، لیکن زیادہ روزے رکھنے سے پرہیز کرے، خصوصاً جب صحت اور طاقت اس کی اجازت نہ دیتی ہو۔ اسی وجہ سے ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ اس کی وجہ، اس کی لاجک یہی ہے کہ نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنے کی صورت میں کمزور قسم کے لوگ رمضان تک پہنچتے پہنچتے کمزور ہو سکتے ہیں، جسمانی طور پر کمزوری محسوس کر سکتے ہیں اور ان کے رمضان کے روزے متاثر ہو سکتے ہیں۔ شعبان کے روزے کے حوالے سے ایک اور حدیث ترمذی شریف کی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، ای الصوم افضل، کہ کون سا روزہ افضل ہے بعد رمضان، رمضان کے روزوں کے بعد، رمضان کے روزوں کے بعد کون سا روزہ سب سے افضل ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا، شعبان لتعظیم رمضان، آپ نے فرمایا شعبان کا روزہ جو رمضان کی تعظیم کے لیے ہو۔ اس میں ایک تو آپ نے شعبان کے روزے کی اہمیت، فضیلت بیان کر دی، اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس میں ایک لطیف اشارہ فرمایا کہ شعبان میں روزہ رکھنا رمضان کی تعظیم کے لیے ہو، کیونکہ رمضان ایک مقدس مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، اہم ترین مہینہ ہے، تو اس کی تعظیم یہ ہے کہ پہلے سے اس کی تیاری کی جائے، اور ان تیاریوں میں سے ایک یہ ہے کہ خود کو روزے کا عادی بنایا جائے، خود کو بھوک اور پیاس کا عادی بنایا جائے۔ ان تمام احادیث مبارکہ سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ شعبان میں معظم میں روزہ رکھنا بہت بڑے ثواب کا کام ہے، اور یہ رمضان المبارک کی ایک طرح سے روحانی تیاری بھی ہے، تو ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے حسب استطاعت روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔